بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ اور ملت اسلامیہ کو بیدار تو ہو لینے دو. ملت اسلامیہ کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی بابرکت ذات عالی واسطے خاص ہے جو اللہ پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا لجپال غوث اعظم دستگیر غریب نواز امیر نواز درود و سلام دیا بارشاہ ہون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حبیب خدا محبوب کبریا میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. آج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ غالباً پہلا عشرہ ذو الحجہ تو لے کے آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ تک اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اور دی خاص رحمت دے نال
اسلام دی عظیم شخصیات جنہ دی وجہ تو پوری دنیا دے اندر اسلام پھیلیا، اور مبارک ہستیاں جنہاں نو اسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے نام تو جاننے ہیں۔ الحمدللہ آج 10واں خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے جڑا صحابہ کرام دی سیرت طیبہ دے حوالے نالے، اور انشاءاللہ آخری خطبہ جمعہ۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے میرا اللہ تعالیٰ دی رحمت تے اور او دے فضل تے پورا یقین ہے کہ انہیں مینوں اے توفیق بخشی کہ میں او دے سونے محبوب پیغمبر دے یاراں دی عظمت، فضیلت، سیرت، انہاں دا کردار، انہاں دا رسول اللہ نال پیار، سنت نال پیار، اللہ نال پیار، قرآن و حدیث نال پیار تساں احباب دے سامنے الحمدللہ بیان کیتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عظمت صحابہ دے حوالے نال ہی گفتگو ہوئے گی۔ اسلام دنیا دے اندر پھیلیا ہے صحابہ کرام دے کردار دی وجہ تو، اخلاق دی وجہ تو، انہاں دے جذبے دی وجہ تو، محنتاں اور کوششاں دی وجہ تو۔ جتھے اسلام واسطے مرد صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کیتیاں، اپنا جذبہ پیش کیتا، اپنا کردار پیش کیتا، اوتھے نال نال صحابیات دا بھی بہت زیادہ کردار ہے۔ صحابیات دے کردار نو اگر اسلام دی تاریخ چو کٹ دیتا جائے تو میں سمجھنا کہ اسلامی تاریخ دا باب مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ میں انج کما تے مبالغہ نہیں، اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا کہ اسلام اگر پھیلے ہے تو صحابیات دی قربانیاں دی وجہ تو پھیلے ہے۔ آج ساڑھے مسلم معاشرے دے اندر دن با دن ساڑھے مسلمانہ دے وچوں اسلام بڑی تیزی دے نال نکلدا جا رہا ہے، اور ساڑھے نوجوان، ساڑھے نسلاں، ساڑھے بچے دین تو دور ہو رہنے۔ بنیادی وجہ کیے، اہم کردار کیے، مین اور اہم وجہ یہ ہے کہ آج دیاں ماما نے اسلام چھڑ دیتا ہے۔ آج دیاں ماما دے اندروں اسلامی تربیت ختم ہو چکی ہے۔ اسلام نال پیار، اسلام نال عقیدت، اسلام نال محبت دن با دن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام واسطے وقت نہیں دے رہی ہیں، اسلام واسطے قربانیاں نہیں دے رہی ہیں۔ جدوں بھی جاؤ ویکھو گھراں دے اندر جا کے میری ماں، میری بہن ٹی وی لا کے بیٹھی ہے، کیبل لگا کے بیٹھی ہے، موبائل ہاتھ سے پھڑے ہے، انڈیا دے سٹار ڈرامے، انڈیا دیاں فلماں، کارٹوناں نے مت مار دیتی ساڑیاں بیٹیاں دی، ساڑیاں پہناں دی، جدی وجہ تو شادی ہوندی ہے، بچے ہوندے نے، آپ بھی بے تربیتیاں کرو گئیاں تے اگو آن والیاں نسلاں دی تربیت بھی فکر ختم ہوندی جا رہی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ساڑیاں ماما پہناں نو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کردار اپنانے دی توفیق عطا فرمائے، سیدہ عائشہ دی سیرت اپنانے دی، امی فاطمہ الزہرا دی، سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرات سیدہ ام سلیم، کیڑی میں صحابیہ دا تذکرہ کراں۔ اسلام واسطے ہر صحابیہ نے اپنا کردار پیش کیتا ہے۔ دعا کرو آج دا خطبہ جمعہ سن کے سی ڈی ریکارڈ ہو رہی ہے، خود بھی انہوں آج غور نال سنو، اپنیاں ماما پہنا تک موبائل دے ذریعے ریکارڈنگ ہو رہی ہے،
حضرات ریکارڈ ہو کے ہر بندے تک میسج پہنچ رہا ہے. اپنی بیٹیاں نو سناؤ, اپنی ماواں نو سناؤ, انہاں دی تربیت کریے تاکہ انہاں دے اندر صحابیات دی سیرت پیدا ہو جائے, آپ بھی نیک ہو جان, اپنی آن والیاں نسلاں دی بھی قرآن و حدیث دے مطابق تربیت کرنے والیاں بن جان. اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالی مینوں تانوں سانوں ساریاں نو صحابہ کرام دی سیرت نو سن سنا کے غور و فکر کرنے دی, سمجھنے دی, عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تسادے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن توجہ کرے آجے. اللہ فرماندے نے من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن, جیڑا بھی کوئی مذکر ہوئے, خواہ مؤنث ہوئے, مرد ہوئے یا عورت ہوئے, فرمایا من عمل صالحا, جیڑا بھی کوئی چنگے کام کرے گا, نیک عمال کرے گا, اللہ نو راضی کرنے واسطے, اللہ دے رسول نو راضی کرنے واسطے, قرآن و حدیث دا پابند رہ کے اپنی زندگی بسر کرے گا, فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی ایسے بندے دی دنیا دی زندگی خوشگوار بنا دینے ہیں, قیمتی بنا دینے ہیں, شان والی بنا دینے ہیں, عظمت والی بنا دینے ہیں, مقام والی بنا دینے ہیں. ایک ہوئی وجہ ہے کہ صحابہ کرام مرد ہون یا عورتاں, انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے حکمہ دے مطابق گزاری. اس سے وجہ تو اللہ نے انہوں دی دنیا دی زندگی نو شان والی بنا دیتا, مقام والی بنا دیتا, عظمت والی بنا دیتا. اللہ اکبر. اللہ اور مزید فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور فرمایا ایتے دنیا دے اندر عزتانے, دنیا دے اندر شانات مقام, کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ایسے لوگانوں بہت اچھا اجر عطا فرمان گے, بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمان گے. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم ان توجہ کرے آجے, اسلام دے اندر مرد نو بھی بڑا مقام ملے ہے تے عورت نو بھی بڑا مقام ملے آئے. توجہ کرے آجے حضرات محترم, لیکن مرد دا مقام عورت دی نسبت زیادہ ہے. گل سنے آجے, توجہ کرے آجے. اللہ تعالیٰ نے جدو انسانیت نو بنایا, سب تو پہلے اللہ نے مرد نو بنایا, اے مرد دا مقام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مرد دی کھبی پسلی دے وچوں اللہ نے عورت نو پیدا فرمایا. اے بھی مرد دا مقام کہ عورت پیدا ہوئی ہے تے مرد وچوں پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور تیسرے نمبر تے مرد دا مقام اللہ دا قرآن بیان کردا ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ فرماندے نے اسی مرد
مردانو عورتاں تے مقام زیادہ عطا فرمایا ہے. کس وجہ تو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فرمایا عورتاں جڑیاں نے نا اے مردان دے متحت رہ کے زندگی بسر کرن گیاں. عورت اپنی مردی نال زندگی نہیں گزار سکتی. حضرات ایک اور مرد دا مقام اللہ تعالیٰ نے ایک مرد دی گواہی دو عورتاں دی گواہی دے برابر بنائیے. اے اللہ نے دنیا دے اندر مردان مقام عطا فرمایا ہے. ہن واری آ گئی عبادات دی. عبادات دے لحاظ نال اللہ نے مرد تے عورت دا مقام ایک جیسا بنایا ہے, ایک جیسا مقام. حضرات محترم مرد نماز پڑھے گا مسجد وچ آ کے انہوں بھی حضرات ستائیاں دا ثواب. عورت اول وقت اندر گھر وچ رہ کے نماز پڑھے گی انہوں بھی پورا ثواب. حضرات مرد روزہ رکھن گے انہوں بھی اونا اجر, عورتوں بھی اتنا اجر. باہر کیف عورت جدوں بھی نیک کم کرے گی اللہ تعالیٰ ان مردان دے برابر اجر تے ثواب عطا فرمان گے. کتھے لکھے ہے؟ اللہ دے قرآن وچ لکھے ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پیغمبر نبی پاک کول تشریف لے آئیاں. عورتاں جڑیاں نے نا انہاں نبی پاک دے سامنے ایک شکایت رکھ دیتی ہے. توجہ کریا جے صحابیات دا مقام بیان کر لگا. عورتاں نے نبی پاک دی ازواج مطہرات صحابیات نے اللہ دے پیارے نبی دے کول آ کے ایک مقدمہ دائر کر دیتا ہے. آندیاں نے اللہ دے محبوب نبی جی قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے جدوں بھی تذکرہ کیتا ہے مردان دے تذکرہ کیتا ہے. ہر مقام تے مردان دا تذکرہ, ہر مقام تے مردان دا تذکرہ. اللہ اکبر فرمایا یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والیو. جمع مذکر دا سیگا مردان دا سیگا. اکثر اللہ نے مردان دا تذکرہ فرمایا ہے. ازواج مطہرات تے صحابیات فرما دیا نے اے محبوب نبی جی ساڈا بھی دل کر دائے اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر جویں مردان دا تذکرہ کیتا ہے ایویں مومنہ عورتان دا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. الگ تو مومنہ عورتان دا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. حضرات محترم اللہ تعالیٰ نو اپنی آئے نہ بندیاں دی ایک گل پسند آئی. آسمانہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابیات دی شان بیان کر دیا ہویا, صحابیات دا مقام بیان کر دیا ہویا. قرآن نازل فرما دیتا اپنے نبی دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ فرمان دینے اور میری امت دی صحابی اور میرے سونے نبی دی امت دی صحابیات اور میرے سونے محبوب نبی دی امت دی اور تو پریشان کیوں ہوں دیا جے. اللہ نے تو اڈا مقام اج الگ تو بیان کر دیتا ہے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں, مومن مرد تے مومنہ عورتاں. فرما
بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، اسلام دی سچائی بیان کرن والے مرد، اسلام دی سچائی بیان کرن والیاں عورتاں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرن والیاں عورتاں، اللہ کو ڈر کے زندگی گزارنے والے مرد، اللہ کو ڈرن والیاں عورتاں، روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں، اپنی شرمگاہ دی، اپنے جسم دی، اپنے ایمان دی حفاظت کرن والے مرد تے حفاظت کرن والیاں عورتاں، کثرت نال اللہ دے ذکر اندر اپنی زبان نتر رکھن والے مرد اور ذکر کرن والیاں عورتاں، اللہ فرماندے نے دوویں برابر، دوواں دا مقام ہے اللہ دے ہاں، دوواں دی عزت ہے، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرماندے نے اسی دوواں نو معاف بھی کر دیتا ہے تے دوواں واسطے اجر عظیم تیار کیتا ہے۔ یعنی مومن مرد بھی اللہ دے ہاں سرخرو ہونگے اور مومنہ عورتاں بھی اللہ دے ہاں کامیاب ہونگیاں۔ حضرات محترم، قرآن پاک دیے آیت کریمہ تو جڑا تو میں مسئلہ سمجھان لگا ماں، وہ مسئلہ اہیا جتھے صحابہ مرد مومن سن اوتھے ساری صحابیات بھی مومنہ نے، جتھے سارے صحابہ مسلمان سن اوتھے ساری صحابیات بھی مسلمان نے، سارے صحابہ اللہ دی عبادت کرن والے مرد حضرات، ساری صحابیات بھی اللہ دی عبادت وچ زندگی گزارن والیاں، صحابہ مرد اللہ کو ڈر کے رہن والے، صحابیات بھی اللہ کو ڈر کے زندگی گزارنے والیاں، اور بڑا اہم میسج تے پیغام اس خاص طبقے واسطے جڑا صحابہ دے اور صحابیات دے ایمان تے شک کردہ ہے۔ اللہ دی قسمیں اے قرآن دی آیتاں صحابہ دی اور صحابیات دی عظمت اندر سونے دے پانی نال بھی لکھیاں جان تے حق ادا نہیں ہوندہ۔ اللہ خود گوائیاں دے رہا ہے صحابہ دیاں مرد اور صحابہ دیاں اور صحابیات عورتاں دیاں، اور مسلمان بھی سن، اور مومن بھی سن، اللہ کو ڈرن والے بھی سن، اللہ دی عبادت کرن والے بھی سن، اور اللہ دا ذکر کرنے والے بھی سن۔ میں میسج تے پیغام دینا چاہنا ایسے طبقے نو جڑا صحابیات دے ایمان تے شک کردہ ہے، صحابیات دا اسلام اندر بہت زیادہ کردار ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، ہن صحابیات دا اور مقام سنیے کتنا ہے۔ حضرات محترم، جتھے مرد صحابہ نے نبی پاک دا دیدار کیتا تے نبی پاک نے فرمایا جس مرد صحابی نے مینوں ایک باری ویکھ لیا، اللہ اکبر کلمہ پڑھن دی حالت وچ، پھر ایسے حالت وچ او فوت ہو گیا، یعنی کلمے دی حالت سے فوت ہویا، اللہ نے او دیتے جہنم نو حرام کیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا جیڑی میری صحابیہ نے میرا دیدار کیتا اور میرے ہاتھ تے بیعت کیتی، کلمہ پڑھیا، میری امت چے داخل ہو گئی۔ آقا فرماندے نے اس میری صحابیہ تے بھی اللہ نے جہنم نو حرام کر دیتا ہے۔ اور میری صحابیہ بھی پکی جنتی ہے، اور میری صحابیہ جہنم تی آگ تو بری ہے۔ صحابیہ دا مقام توجہ کرے آجے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جڑے مرد صحابہ کرام نے آسمانہ دا رب جوے اونا ساریاں تیرازی ہے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں نہ ساریاں تیرازیاں جمع جا سی گئے۔ حضرات مفسرین نے لکھیا ہے، لغت والے نے لکھیا ہے، قرآن پاک دے اندر جدوں بھی جمع مذکر دا سیغہ استعمال ہوئے گا ایمان والیاں واسطے، اوتھے مرد اور مرد بھی شامل نے، اوتھے مومنہ عورتاں بھی شامل نے، لہذا جتھے آسمانہ دا رب صحابہ مردہ تیرازی ہے، اوتھے آسمانہ دا رب عورتاں صحابیات بھی راضی ہے۔
اونا تے بھی آسمانہ دا رب راضی ہے۔ اور صحابیات دا مقام سنیے، نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آقا فرماتے نے کائنات دیو لوگو، اس پوری کائنات دی دھرتی تے جتھے جتھے تانوں زمین دا ٹکڑا نظر آئے گا، زمین دی خشکی نظر آئے گی، جتھوں تک تانوں اللہ دی بنائی ہوئی اے زمین نظر آئے گی، اور زمین دے اتے وسن والے انسان نظر آن گے۔ آقا فرماندے نے اے سارے دے سارے انسانہ دے وچوں سب تو بہترین اگر کوئی انسان نے، اگر کوئی زمانہ ہے، اگر کوئی لوگ نے، تے فرمایا او میری امت دے، میرے او لوگ نے، میرے صحابہ کرام نے جنہ میں نو ویکھیا تے میرے تے ایمان لے کے آئے، سب تو بہترین لوگ روح زمین تے حضرت آدم دی اولاد دے وچوں انبیاء تو بعد صحابہ کرام۔ تے فرمایا نبی پاک دی اس حدیث پاک دے اندر جتھے مرد ساری کائنات تو افضل ترین نے، اوتھے نبی پاک دی صحابیات خواتین بھی پوری کائنات دیاں افضل ترین عورتاں نے، ساری کائنات دیاں اعلیٰ ترین عورتاں نے، ساری کائنات دیاں عورتاں تو شان والیاں، مقام والیاں۔ انج مقدی گل مقامہ سو گد رسا تے سرے تے گنڈ، ساری کائنات دیاں آج دیاں اللہ دی عبادت کرن والیاں عورتاں، زاخدہ عابدہ متقیہ پرہیزگارہ ساریاں جمع ہو جان۔ اللہ دی قسمیں نبی پاک دے زمانے دی ایک عام خاتون، ایک عام مسلم صحابیہ، اللہ دی قسمیں ساری کائنات دیاں عبادت کرن والیاں عورتاں نبی پاک دے زمانے دی ایک عام صحابیہ دے قدمہ دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اللہ اکبر، اللہ صحابیات دا بھی بڑا مقام ہے۔ حضرات محترم ان توجہ کرے آجے، اے صحابیات نو مقام کیوں ملیا؟ کیونکہ صحابیات نے اسلام بنایا، نبی دا کلمہ پڑھیا، نبی نال محبتاں کیتیاں، اللہ نال محبتاں کیتیاں، اللہ رسول دے آکھے لگ کے زندگیاں گزاریاں، جتھے جویں آکھیا اوویں کر کے وخا دیتا، جتھوں جویں روکیا او تو رک کے وخا دیتا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم ان صحابیات نے اسلام دی خاطر کتنا کردار ادا کیتا ہے۔ صحابیات نے اسلام واتے او کیڑی چیز ہے جڑی صحابیات نے پیش نہیں کیتی۔ حضرات محترم اکثر 10واں جمعہ اج میرا صحابہ کرام دی عظمت شان دے حوالے نال میں تانوں اکثر واقعہ سنائے صحابہ دے، کتے صحابہ کراچے جا رہے نے سارے دا سارا مال لے کے آ رہے نے، کتے صحابہ کراچے جا رہے نے بیٹیاں نو لے کے آ رہے نے، کتے صحابہ کراچے جا رہے نے جناب اپنی جمع چونجی لے آ کے نبی پاک دے قدمہ چٹیر کر رہے نے، کتے صحابہ ہجرتاں کر رہے نے، کتے صحابہ جہاد کر رہے نے۔ اور میرے محترم بھائیو ویکھو دے سینا اصل وجہ کی ہے، اے صحابہ مرد حضرات انیاں قربانیاں دے کے اس وجہ تو رہنے، اصل قربانیاں دا پس منظر کیے۔ اور میرے محترم بھائیو جدو صحابہ کرام کراں بل گئے نہ کراں بل گئے، نبی پاک نے آرڈر جاری کیتا لے آؤ صحابیو مال لے کے آؤ۔ صحابہ کرانو گئے، جناب ابو بکر صدیق کر گئے، کر دا سارا مال جمع کیتا، میرے نبی دے قدمہ چلے آ کے ٹیر کر دیتا۔ او یارے ایویں مال نبی دے قدمہ ٹیر نہیں کیتا، اے دے وچ اول کردار بنیادی کردار حضرت ابو بکر صدیق دی پیاری بیوی دا بھی ہے، اے دے وچ کردار حضرت ابو بکر دی بیٹیاں دا بھی ہے، اے دے وچ کردار حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ محترمہ دا بھی ہے۔ اور مسلمانوں غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، آج دا مسلمان اگر کہہ دیتا جائے نا لے آؤ اللہ دے رستے وچ مال پیش کریے، لے آؤ اللہ دی راہ تے خرچ کریے، آدھے نے مولوی جی ماں نال مشورہ کرانگا، آدھے نے مولوی جی بیوی نال مشورہ
مشورہ کرانگا آدھے نے مولوی جی تھیاں پتران نال مشورہ کرانگا لے مشورہ کر لے جتھے تو 100 دینا سی کرو سلامہ ملیاں 10 بھی دیو تے گل اگلی چلاؤ اور میرے محترم بھائیو آج دے مسلمانوں ساڑیاں کمزوریاں اسلام واسطے دن با دن کیوں بدیاں جا رہیاں نے ایک ہوئی وجہ ہے کہ سانو کروں قربانیاں دا جذبہ نہیں مل رہا صحابہ نو کروں قربانیاں دا جذبہ ملیا جناب ابو بکر نے سارا مال کٹھا کیتا ہے کہ آپ دی زوجہ نے اے نہیں آکھیا ساڑے باتے کی رکھ کے جا رہے ہو اسی بھی تے توڑی بیویاں نا توڑے بچے بھی نے نا اے گھر بار بھی ہے نا نہیں نہیں کوئی گل نہیں کی تھی بلکہ خندہ پیشانی نال فرما دیا نے جاؤ ابو بکر جی لے جاؤ اسی سب کچھ قربان کرنوا تھے تیارا جناب عمر نے ادھا مال پیش کیتا ہے اینا دی بی بی دا کردار ہے اور لوگوں جدوں بھی صحابہ نے مال قربان کیتا ہے گھر والے دا پورا برابر کردار ہے اور کیتے صحابیات نبی پاک دے اشارے آتے اپنے بیٹے قربان کر دیا نظر آ رہی ہیں اپنے بھائی قربان کر دیا نظر آ رہی ہیں اپنے خامد قربان کر دیا نظر آ رہی ہیں صحیح البخاری وچ لکھے ہے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آؤ نا ساتھیو جہاد کرنا ہے کافرانہ لڑنا ہے میرے پیغمبر نے اعلان فرما دیتا ہے ادھروں جناب مدینہ الرسول نبی پاک دا پیارا شہر مدینہ الرسول حضرات محترم صداواں گونج رہیاں نے مدینے دیاں گلیاں دے وچ بانگا آوازاں دے رہے ہیں نکلو مسلمانوں جہاد کرنا ہے ایک صحابی شادی دی پہلی رات پہلا دن شادی دی پہلی رات اور نوجوانوں توجہ کرے آجے آج دا نوجوان شادی دی پہلی رات ہوئے تے وضو بھی نہیں کردہ میک اپ خراب ہو جائے گا فیشل خراب ہو جائے گا بیگم ناراض ہو جائے گی آج دا نوجوان او یار مسیطے وڑ کے نہیں ویخدا لیکن ابھی تے ایک نوجوان ہے نا ادھر صحابی بھی نبی پاک دا اعلان ہو گیا نکلو جہاد واسطے حضرات محترم اس صحابی دا نام ہے سیدہ حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا اعلان سنیا فوراً اپنی بیوی نو چھڑ دیتا بیوی دی محبت نو چھڑ دیتا بیوی دے جناب عیش و آرام نو چھڑ دیتا نرم تے گرم بستر نو چھڑ دیتا ہے تے بیوی بھی بڑی محبت والی فرما بردار اللہ رسول دی فرما بردار ایک واری بھی نہیں آکھیا حنزلہ میرے سہاگ لٹان جا رہے ہیں حنزلہ ہجے تے میرے ہتھاں دی مہندی بھی نہیں اتری حنزلہ کدھر جا رہے ہیں حنزلہ نو کوئی گل نہیں کی تھی بلکہ حوصلہ دیتا حضرات محبتہ نہ رخصت بھی کر دیے جا حنزلہ اللہ دے راستے اندر جہاد کرنے جا رہے ہیں شہید ہو جائیں گا کہ شہید دی بیوہ بن جاواں گی اگر واپس پلٹائیں گا تے غازی بن کے آئیں گا اللہ پھر بھی سرخرو کرے گا جناب حنزلہ میدان جہاد وچ پہنچے اللہ نے شہادت دے دیتی حضرت حنزلہ شہید ہو گئے شہادت تو بعد جنگ ختم ہوئی صحابہ کرام لاشاں اٹھا رہے نے جڑے صحابہ شہید ہوئے نے اینا شہیدان دے وچ حضرت حنزلہ دی بھی میت ہے اینا دی بیوی نو پتہ چلے ہے آئی نبی پاک دے کولا کیا دیئے اللہ دے پیارے نبی جی تسی اعلان کیتا میرے حنزلہ نے میں نو چھڑ دیتا بلکہ میں محبتان اللہ رخصت کیتا سونیا جدو تسی اعلان فرما رہا سی تو اڈا اعلان مدینے دیا گلیاں چھے گونج رہا سی اس وقت میں تے حنزلہ لیٹے ہوئے سا میرے حنزلہ تے غسل فرض سی حضور میرا حنزلہ شہید ہو گیا ہے آقا فرماندے نے او حنزلہ دی بیوی پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں جے تو انی قربانی دیتی ہے نا تیرے خامد نے انی قربانی دیتی ہے نا کہ آسمانہ تے رب نے تو اڈی قربانی ضائع نہیں کی تھی آسمانہ دے رب نے آسمانہ دے 70,000 نوری فرشتیاں نو بھیجے آئے جنہاں نو میں اینا اکھا نل ویکھی آئے تیرے حنزلہ نو غسل دے رہنے اللہ اکبر اللہ اوے جوان قربان ہوئے حضرات محترم نوجوان
دلہا قربان ہویا ہے تے صحابیہ دی وجہ تو صحابیات دا کردار اسلام واسطے حضرات محترم توجہ کریا جی ایک جنگ دا موقع ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام اینڈ کافرنال جنگ لڑ رہنے جنگ دے دوران ایک صحابیہ نے اونا دے تین رشتے تے تین رشتے بڑے اہم تین رشتے عورت ذات واتے بڑے ضروری ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے تے ایک خامد ہے اے تینوں میدان جہاد وچ شریک ہو گئے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی اے تینوں ہی اللہ دی قدرت نال ایک ایک کر کے حضرات محترم شہید ہو گئے اللہ نو پیارے ہو گئے حضرات اینڈ جنگ ختم ہوئی کسی افواہ اڑا دیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اس صحابیہ نو پتا چلے ہے اے دوڑ دی ہوئی میدان مقتل دی طرف جا رہی ہے میدان جہاد دی طرف جا رہی ہے انہوں دسن والیاں نے دسیا ہے ویکھن والیاں ویکھیا فلاں صحابی دی بیٹی ہے فلاں دی بیوی ہے تے فلاں دی ماں ہے اے جا رہی ہے ایک دسن والے نے دسیا اے بی بی میدان جہاد کے اندر تیرا باپ شہید ہو گیا ہے میدان جہاد کے اندر تیرا باپ شہید ہو گیا ہے بی بی کہندی ہے میں نو باپ دی پرواہ کوئی نہیں میں نو دسو نا آمینہ دلال دی کی کیفیت ہے آقا کس کیفیت اندر نے دسن والے نے دسیا آقا ٹھیک نے آدھی اتنی دیر تک میں نو سکون نہیں ہوئے گا جب تک میں سرکار دا آپ زیارت دیدار نہیں کرانگی اگے ٹور دی گئی ایک دسن والے نے دسیا بھی تیرے سر دا تاج بھی دنیا تو چلا گیا آدھی کوئی پرواہ نہیں میں نو نبی پاک دا دسو کے سالت اندر نے پھر اگے جا رہی دسن والے نے دسیا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا آدھی کوئی پرواہ نہیں میں نے دسو آمینہ دلال دی کی کیفیت ہے حضرات لوگ تسلیہ دے رہنے آدھی ہے میں نو اتنی دیر تک غم تے فکر دور نہیں ہوئے گا جب تک میں نبی پاک نو آپ نہیں ویکھ لواںگی میدان جہاد وچ پہنچی اللہ دے پیارے نبی دا پتہ کر کے آپ سرکار دے خیمے دے وچ پہنچ گئی ہے اینڈ سامنے نبی پاک تشریف فرمانے چہرہ انور تے نگاہ پہ جاندی ہے آندی ہے عرشاں والیا میں تیرے محبوب نو صحیح سلامت حالت وچ ویکھ لیا ہے اللہ میرے اس دنیا دے سارے غم ہی دور ہو گئے نے پتر قربان ہو گیا باپ قربان ہو گیا خامد قربان ہو گیا لیکن اللہ تے رسول نال کنیاں محبتاں حضرات محترم اے صحابیات دا کردار ہے باپ شہید ہویا تے کوئی غم نہیں کیتا پتر شہید ہویا تے کوئی غم نہیں کیتا سر دستائیں دنیا تو چلا گیا تے کوئی غم نہیں کیتا اے قربانیاں نے صحابیات دیاں اور میں نو یاد آئیاں حضرات محترم سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی کیڑی صحابیہ دی سیرت بیان کران کیڑی کیڑی صحابیہ دا کردار بیان کران اینڈ سیدہ ام سلیم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اینا دی شادی جناب ہوئی ہے پہلا نکاح مالک بن نظر نل ہویا ہے مالک بن نظر نے کلمہ نہیں پڑھیا سیدہ ام سلیم کلمہ پڑھیا نبی پاک دا تے مسلمان ہو گئیاں نے اینا نو اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے اس بیٹے دا نام ہے جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سیدہ ام سلیم نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو بعد نماز روزے دی پابند بن گئیاں ہر وقت اپنے آپ نو پاک صاف رکھن والیاں بن گئیاں اللہ کو ڈر کے زندگی گزارن والیاں بن گئیاں ہمیشہ اللہ دے سامنے سر چکان والیاں بن گئیاں اینا دا خامند مالک بن نظر جدو ویکھدا ہے نا کہ میری بیوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے آندہ اے میری بیوی تو تے بے دین ہو گئی ہیں تو اصل باو اجداد دا دین چھڑ دیتا ہے بے دین ہو گئی ہیں سیدہ ام سلیم فرما دیا نے ہاں دنیا دے قانون دے مطابق تے بے دین ہو گئی ہیں پر نبی دا کلمہ پڑھ کے اللہ نے میں نو ہمیشہ ہمیش دیاں عزتاں تے کامیابیاں تا کر دیتیاں نے میں نو ہن دنیا دی دولتاں دی دنیا دے ایمان دی اور دنیا دیاں جناب محبتاں دی کوئی فکر نہیں اللہ اکبر تے سیدہ ام سلیم نال
نال اپنے بیٹے انس دی تربیت کر رہی نے اے آندہ تو میرے پتر نو بھی خراب بھی کرنی ہے میرے پتر نو بھی اپنے اللہ لا لے آئی سیدہ ام سلیم فرما دیا نے میں خراب نہیں کر رہی میں تیرے بیٹے دی تربیت کر رہی ہاں رب دی توحید سکھا رہی ہاں سمجھا رہی ہاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرن دی تربیت بھی کرنی ہاں اے مالک بن نظر جڑا پریشان کر دے سیدہ ام سلیم نو اللہ اکبر برہر کیف ناچاکی ہو گئی لڑائی جھگڑا ہو گیا مالک بن نظر گھروں نکل جاندہ ہے ملک شام دے علاقے جے چلا گیا ہے اوتھے کسے نے نو قتل کر دیتا ہے سیدہ ام سلیم نو پتہ لگیا اللہ اکبر سیدہ ام سلیم صبر کیتا تے گزارا کیتا چاند دن گزرے مدینے دے اندر ایک نوجوان ہے انہاں دا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجے انہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے پتہ لگا سیدہ ام سلیم بیوہ ہو گئی نے انہیں نکاح دا پیغام بھیجیا سیدہ ام سلیم نو سیدہ ام سلیم فرما دیا نے ویکھیا جے اسلام اندر صحابیات دا کردار اور صحابیات دی سیرت اللہ اکبر سیدہ ام سلیم فرما دیا نے اے ابو طلحہ نوجوان بھی بڑا ہے خوبصورت بھی بڑا ہے مال و دولت بھی بڑا ہے کاروبار بھی بڑا ہے حضرات محترم بین اٹھن والا ہے اچھے قبیلے والا ہے سیدہ ام سلیم فرما دیا نے اوے ابو طلحہ میرا تیرا جوڑ نہیں رلتا میں مسلمانہ تو کافر ہے تیرے کو دنیا دیا ساریاں دولتاں ضرور ہون گیاں لیکن انہاں ساریاں دولتاں نو میں پاؤں دی ٹھوکر تے رکھنیاں اگر تیرے کو دولت اسلام کوئی نہیں اسلام تو خالی ہے کہ تیرے کو کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے پھر تینو اسلام قبول کرنا پائے گا حضرات محترم 2-4 دن گزرے انہیں پھر نکاح دا پیغام بھیجے ہے سیدہ ام سلیم فرما دیا نے میری کوئی شرط ہے اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے کہ میرے واسطے تینو کلمہ پڑھنا پائے گا تینو اسلام قبول کرنا پائے گا نہیں تے میں بیوہ رہ کے زندگی گزار لواں گی اے محترم بھائیو دیکھو نا عورت کلی ذات ہوئے تے زندگی گزارنا کتنا مشکل پھر اولاد بھی ہوئے تے اور مشکل بن جاندہ ہے لیکن سیدہ ام سلیم نو مال و دولت دی آفر بھی ہو رہی ہے خامن دی آفر بھی ہو رہی ہے ساریاں آفرہ ٹھکرا رہی ہیں سیدہ ام سلیم آندیاں میری کوئی شرط ہے اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے پھر تینو کلمہ پڑھنا پائے گا آندہ ٹھیک ہے جی میں نو تواڈی یہ شرط قبول ہے حضرت ابو طلحہ نے شرط قبول کی تھی سیدہ ام سلیم فرما دیا نے اوے حبیب بابا دیو غور کریا جے اے بھی اسلامی تاریخ دا ایک روشن باب ہے ایک بڑی اہم مثال ہے اللہ دی قسم جدو دی دنیا بنی ہے اودوں تو لے کے آج تک ایسی مثال دنیا چے قائم ہی نہیں جو ہوئی سیدہ ام سلیم فرما دیا نے اوے آج دا باپ ہوندہ آج دی بیٹی ہوندی آج دا خاندان ہوندہ آندے نے حق مہر کی بننے گا دستے سہینا کنے تولے سونا پائیں گا اور کنیاں گڑیاں تے کنیاں بلڈگاں تے کوٹیاں میری تھی دے نہ لائیں گا نہیں سیدہ ام سلیم فرما دیا نے اگر تو میرے نال نکاح کرنواتے تیار ہو گئے ہیں اسلام دی شرط قبول کرنواتے تیار ہو گئے ہیں جا سیدہ ام سلیم فرما دیا نے میرا تیرا حق میرے تو اسلام قبول کر لے اسلام قبول کرنا تیرا حق مہر ہو گیا میں نو حق مہر مل گیا تو اسلام قبول کر لیں گا میں نو اے تیرا حق مہر ادا ہو گیا ایسی پوری اسلامی تاریخ دے اندر مثال نہیں مل دی حضرات جدوں دا اسلام قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا سیدہ ام سلیم دا ایک کردار قیامت دیا کندہ تک چمکدہ رہے گا دمکدہ رہے گا اے صحابیات دا کردار ہے اور حضرات محترم صحابیات نے کس طرح اسلام نال پیار کیتا کس طرح اسلام واتے صحابیات نے محبتہ کیتیاں اللہ اکبر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترم ہے حضرات محترم نبی پاک نال یہ شادی نہیں ہوئی مالدار عورت مکے
دی بہت امیر عورت مکے دی باہر کیف نبی پاک نل نکاح ہو گیا شادی دی پہلی رات میرے پیغمبر حجرہ عروسی دی اندر داخل ہوئے میرے پیغمبر اینڈ کر کے کمرے دی دلیس سے داخل ہوئے آقا فرماندے نے او خدیجہ گل سن لے میں کمزورا میں مکے دا یتیمہ او خدیجہ میرے سر تے باپ بھی کوئی نہیں میرے سر تے باپ ماں بھی کوئی نہیں میرے سارے عزیز کے کر کے دنیا تو رخصت ہو گئے خدیجہ میرے کل دنیا دیاں دولتا کوئی نہیں خدیجہ تو امیر عورت ہے خدیجہ مالدار عورت ہے تیرے کل دنیا دے سارے خزانے تے دولتا موجود نے خدیجہ میرا تیرا نباہ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ جدو عورت امیر ہوئے غریب مرد دے گھر میں چاہ جائے او دے کلو گزارا نہیں ہوندہ گزارا مشکل ہو جاندہ ہے خدیجہ میرا تیرا نباہ مشکل ہو جانا ہے اللہ اکبر اللہ تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک نو جو تسلیاں دیتیاں اللہ دی قسمیں جاؤ اپنیاں بیٹیاں نو جا کے انجتیاں تربیتاں دیو سیدہ خدیجہ فرما دیا نے او سونے پیارے سر دے تاج پریشان کیوں ہوندے ہو آج تو خدیجہ دی جتنی بھی دولت ہے تو آڈے قدمہ چٹیرے خدیجہ دی جان بھی خدیجہ دی ذات بھی خدیجہ دا مال بھی آج تو جدو بھی جتھے خرچ ہوئے گا تو آڈے اشارہ نل خرچ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ خدیجہ تواڈے اشاریاں تے اپنے مال و دولت لٹا دے گی خدیجہ تواڈے اشاریاں تے اپنا سب کچھ قربان کر دے گی حضرات محترم وقت آیا امی خدیجہ نے سب کچھ قربان کیتا اسلام واتے سب کچھ قربان کیتا میرے نبی غار حرا وچ جا کے کئی دن گزاریا کر دے امی خدیجہ نبی پاک دے کھانے لے کے جایا کر دی امی خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر گیری کریا کر دی مکے دے لوگانو میرے پیغمبر تبلیغ کریا کر دے لوگ میرے نبی نو پریشان کریا کر دے سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر نو تسلیاں دیتیا کر دی میرے پیغمبر دا حوصلہ بڑھایا کر دی اللہ اکبر محبتاں کر دی اور او بھی وقت آیا کائنات جو لوگو مکے والیاں نے میرے نبی نو تے نبی دے صحابہ نو تے صحابیات نو اتنا کو پریشان کر دیتا ہے کہ شاب ابی طالب دے اندر محصور کر دیتا ہے شاب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا ہے مرد صحابہ بھی شاب ابی طالب دے اندر بند نے صحابیات بھی شاب ابی طالب دے اندر بند نے حضرات مردان بھی کھان نو کچھ نہیں مل رہا خواتین نو بھی کھان نو کچھ نہیں مل رہا حضرات انہا خواتین دے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل نے جڑیاں کدی وقت سی مکے دی مالدار عورت ہویا کر دی حضرات محترم میں تے تاریخ دی کتاب وچ پڑھیا سیدہ خدیجہ دے اونٹ جنہ کلیاں نال بننے جاندے سی او کلیاں بھی سونے دیا ہویا کر دیا سی اتنی دولت مند سیدہ خدیجہ لیکن اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کیتا حضرات محترم شاب ابی طالب اینڈ نبی پاک تشریف فرما کول امی خدیجہ لیٹیاں ہویاں نے حضرات ہڈیاں دی مٹھ بن گئی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال دا پیریڈ گزاریا شاب ابی طالب دے اندر حبیب آبادیو اگر ایک ہفتہ حبیب آباد دا کرفیو لا دیتا جائے 4 چفیریوں داخلی خارجی راستے بند کر دیتے جان اور یار راشن پانی سب کچھ مک جائے اگلا ہفتہ میرا تواڈا کتنا مشکل گزرے گا یار اور یار دیکھو نا 3 سال دا پیریڈ شاب ابی طالب اندر صحابیات نے گزاریا نبی پاک دی خاطر اسلام دی خاطر امی خدیجہ تے دیگر صحابیات جتھے مرد صحابہ سکے پتھے کھا کے گزارا کر دے رہے اوتھے صحابیات بھی سکے پتھے کھا کے اسلام واتے گزارا کر دیا رہیاں
ڈولیاں نہیں، اسلام نال بے وفائی نہیں کیتی صحابیات نے۔ حضرات محترم صحابیات نے بہت کچھ قربان کیتا اسلام واسطے، بہت زیادہ کردار ادا کیتا اسلام واسطے۔ ایک صحابیہ نے انہ دا نام سیدہ ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اصل نام حضرت قبشہ بنت رافع الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ احد دے اندر پہلے انہ دے ایک بیٹا شہید ہویا حضرات محترم، پھر دوسرا بیٹا شہید ہویا، اللہ اکبر اللہ، دو بیٹے شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے خوشخبری سنا دیتی، آقا فرماندے نے جس والدین دے 3 بیٹے اللہ دی رستے جو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان تے، پورے خاندان تے جڑے توحید پرست ہونگے، اللہ رسول نو منن والے ہونگے، اللہ نے انہاں ساریاں تے جہنم دیا گناہ حرام کر دیتا ہے۔ ایک صحابیاں اٹھیاں آندیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی جدے 2 بیٹے شہید ہو گا ہونا، آقا فرماتے نے جدے 2 بیٹے بھی اللہ دی راہ تے قربان ہو گئے، اونا ساریاں تے بھی اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ سیدہ ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑیاں ہویاں آندیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی اللہ تعالیٰ نے مینوں 2 شہیدان دی ماں بنایا ہے، میرے 2 بیٹے سن، ایک ایک کر کے میں 2 پتر اسلام واتے قربان کر دیتے نے۔ صحابیات دا کردار اسلام اندر جتھے مرد صحابہ دا کردار اوتھے عورتاں دا بھی کردار ہے۔ اسلام دنیا دے اندر پھیلے ہے تے صحابہ دی وجہ تو پھیلے ہے، صحابیات دی وجہ تو پھیلے ہے۔ حضرات محترم لہٰذا اللہ دے فضل نال آج 10واں خطبہ جمعہ، اور ہر خطبے جمعے اندر اے ہوئی میسج، اے ہوئی پیغام، سارے دے سارے صحابہ کلہم ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک جتنے بھی میرے پیغمبر دے صحابی نے، سب تو پہلے صحابی دا نام جناب ابو بکر ہے۔ او حضرات محترم انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے اعلان کرن تو بعد سب تو پہلے کلمہ پڑھیا، اور آخری صحابی جناب حضرت عمر بن ابو طفیل عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری سے فوت ہوئے۔ 1,44,000 صحابہ کلہم صحابہ سارے اللہ دا وعدہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اندے در مرد بھی شامل عورتاں بھی شامل، سارے جنتی نے سارے آتے اللہ راضی ہے۔ اور مسلک اہل حدیث مسلک اہل سنت بھی ہے، یہ اسی سارے انہوں مننے ہیں، سارے انہوں پیار کرنے ہیں، اور سارے انہوں پیار دی دعوت دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انہوں صحابہ دی سیرت نو اپنانے دی، اور اس سیرت دے مطابق اللہ سانو چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر تے ان 2-3 منٹ توجہ کرے